پہلے کام ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی معراج ہے، پہلا مرحلہ ہے، اور پہلے مرحلے کا انکار یہ کفر ہے۔ جو پہلے مرحلے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں خارج ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے بیان کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ بات کر کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سیر کا سفر کا ذکر کیا ہے، اور قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور جو انکار کرتا ہے گویا وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور جو آیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پہلی معراج ہے، پہلا مرحلہ ہے، کہاں سے شروع ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں تفصیل میں آتا ہے کہ آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد فرض ادا کیے ہیں، آپ نے فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 سنتیں ادا کی ہیں عشاء کے بعد، فرضوں کے بعد، اور اس کے بعد آپ حضرت ام ہانی جن کا نام فاطمہ، اور یہ بہن ہے حضرت علی اور بیٹی ہے حضرت ابو طالب کی، ان کے گھر جا کر لیٹ گئے، سو گئے۔ لیکن کیا معاملہ ہے، کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے؟ وہ محبوب جو ہر رات جاگتا ہے، ہر رات قیام کرتا ہے، لیکن آج خاص پر آ رہا ہے، خاص پر آ رہا ہے، تو آج محبوب سراپا ناز بن کر اپنی بہن ام ہانی کے گھر جا کر سو جاتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کیا کہتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں، ایک ہے شان نیاز اور ایک ہے شان ناز، ایک ہے شان عبودیت اور ایک ہے شان محبوبیت۔ یہ دونوں شانیں ہیں۔ جب شان عبودیت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر رات مصطفیٰ جاگتا ہے، اتنا جاگتا ہے، اتنا قیام کرتا ہے کہ پاؤں والے سو جاتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پاؤں والے سو جاتے ہیں۔ سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی ذات پر، اپنے جسم پر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اپنے شکور اس کا بندہ نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ مقام عبودیت ہے۔ ہم رات جاگتے ہیں، اتنا قیام کرتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب ساری رات قیام نہ کیا کرو، رات کے تھوڑے سے حصے میں قیام کیا کرو۔ منع کرتا ہے اللہ، ہمیں حکم دیتا ہے عبادت کرو کرو، لیکن محبوب سے کیا کہتا ہے؟ نا تھوڑا قیام کیا کر، تھوڑی عبادت کیا کر۔ یہ مقام عبودیت ہے، مقام نیاز ہے۔ ساری عمر قیام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آہواری کرتے ہیں، لیکن ایک رات آتی ہے، ناز کا مقام آتا ہے، سارا کچھ چھوڑ کے عشاء کی نماز پڑھی، وہ بھی مکمل نہیں کی، اور جا کر تمہیں ہانی کی درس ہو گئے۔ یہ مقام ناز ہے، محبوبیت کا مقام ہے۔ جس طرح بدر کے میدان کے اندر آپ بدر کی تاریخ پڑھیں، آگے رمضان آ رہا ہے تو یہ غزوہ بدر ہوا ہے، ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام عریش میں، اس کٹیا کے اندر، عریش جھوپڑی کے اندر نبی پاک ساری رات قیام کرتے ہیں، روتے ہیں، آوازاری کرتے ہیں۔ یہ مقام نیاز ہے۔ اور صبح میدان بدر کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا اللہ یہ میری کمائی ہے، 313 صحابہ لے کر آیا، یہ میری کمائی ہے، ساری زندگی کی کمائی ہے،
جو تیرا گھر ہے اس کو چھوڑو. کیوں؟ کیونکہ اس گھر کے کچھ آداب ہیں. اس گھر کے کچھ آداب ہیں اور اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ محبوب تیرے گھر کے آداب کو کوئی توڑے. جو رب محبوب کے گھر کے آداب نہیں توڑنے دے گا وہ مصطفیٰ کی ذات کے آداب کو توڑنے دے گا. گھر کے آداب کیا ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. یہ قرآن بیان کا سورہ احزاب ہے کہ کوئی ایمان والا اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ محبوب کے گھر میں داخل ہو. منع ہے. یہ محبوب کے گھر کا امر ہے کہ کوئی اجازت کے بغیر محبوب کے گھر میں بیوت النبی میں داخل نہ ہو. جب تو داخل نہیں ہو سکتا تو آپ داخل ہونے سے پہلے ایک اور ادب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان گھر میں داخل ہونا چاہے تو دروازے کو کھٹکھٹائے گا, نوک کرے گا, آواز دے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ بھی منع کر دیا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ آداب بیان ہوئے ہیں اور جس مقام پر نبی پاک کے آداب بیان ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے ان مقامات کو لے لیا ہے. پڑھیں قرآن کو. قرآن ہمیں اللہ رب العزت نے دیا پڑھنے کے لیے. اور جس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ذرا بھی کثرت نفسی آتی ہے, ذرا سب ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں جو نبی پاک کی شان کے مطابق نہیں, اللہ رب العزت ان الفاظ سے منع کر دیتا ہے. کیا الفاظ ہے قرآن پاک کے اندر؟ وَلَا تُقُولُوا رَاعِنَا قُولُوا انظُرْنَا. محبوب کی ذات کے اندر, آپ کی شان کے اندر وہ مکے کے لوگ, وہ کفار اس ارادے سے یہ لفظ بولتے تھے کہ رائنا کا معنی ہے چرواہا اور رائنا کا دوسرا معنی ہے دیکھنا. تو ان کے ذہن کے اندر, ان کے قلب کے اندر یہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اے چرواہے ہماری طرف دیکھو. یہ نبی پاک کی شان کے خلاف تھا. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَا تُقُولُوا رَاعِنَا. خبردار آج کے بعد میرے محبوب کو کوئی رائنا کے لفظ سے بلائے بلکہ یوں کو قُولُوا انظُرْنَا. یا رسول اللہ ہم پر اپنے نظر رحمت فرمائیے. تو اللہ رب العزت نے ام ہانی کے گھر بھیج کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ محبوب کا گھر ہے, اس کے کچھ آداب ہیں اور میں نہیں چاہتا بندے تو بندے رہے, کوئی فرشتہ بھی محبوب کے گھر کے آداب کو بچا نہ لائے. اس لیے ام ہانی کے گھر بھیجا. جب ام ہانی کے گھر بھیجا وہاں آپ نے آرام کیا. آپ جبریل امین, پھر دوسرے جبریل کے ساتھ اسرافیل, دوسرے ملائکہ, ہر فرشتے کے ساتھ, جبرائیل کے ساتھ, اسرافیل کے ساتھ 70,000 ملائکہ کی فوج. یہ حضرت ام ہانی کے گھر آتی ہیں اور نہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, نہ آواز دی جاتی ہے. اللہ رب العزت سے جبریل پوچھتے ہیں یا اللہ کس طرح تیرے محبوب کے پاس جب بیدار کروں. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ چھت کو پھاڑا جائے اور چھت سے نیچے داخل ہوا جائے. حالانکہ جبریل امین کے لیے چھت کی کوئی بات نہیں, کہ وہ چھت پھاڑ کے اندر آئے گا, نہیں, وہ بغیر چھت کے آتا ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کا مقام اور رتبہ بیان کر رہا ہے. حضرت امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین چھت پھاڑ کر کمرے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں حضرت امام زرقانی کہ جبریل امین نے اپنا چہرہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ رگڑا, مس کیا قدموں کے ساتھ. حضرت امام زرقانی یہ بات کر رہے ہیں کہ جبریل امین نے اپنا چہرہ مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ رگڑا, اور جب مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ جبریل نے اپنا چہرہ رگڑا تو وہ رگڑ کی وجہ سے مصطفیٰ
نبی پاک اٹھ کر بیٹھے، پوچھا جبریل کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو جبریل یقیناً کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آج لکھا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے۔ جب سنا نا یار ملنا چاہتا ہے تو پھر پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے پھر آپ نے غسل کیا، غسل کر کے آپ نے یاسین کے ٹانکوں پر بتین کی مسواک کی، اپنے کانٹوں کو سنوارا، داڑھی مبارک کو سنوارا، واللیل کی زلفوں میں مطلع الفجر کی مانگ نالی۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہوا رہا ہوں؟ واللیل کی زلفوں میں مطلع الفجر کی مانگ نکالی۔ محبوب تیار ہو کر، لیکن اللہ کا محبوب ہے، ہم بھی تیار ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اپنے وسعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن وہ اللہ کا محبوب تیار رہا۔ ساری کائنات جس کی ملکیت ہے آج، وہ محبوب تیار ہو رہا ہے، تیار ہو کر باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرورے انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے دار میں بھاری چلی۔ آپ کو شوقے لکھا آج کی رات ہے، آپ کو شوقے لکھا، آپ کو شوقے لکھا، آپ کو شوقے لکھا آج کی رات ہے۔ محبوب کو دیکھ کر جب محبوب اتنا سوال پڑا تو اللہ رب العزت نے بھی کہا محبوب آ جاؤ، آج تیرا بنانے والا تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کو شوقے لکھا آج کی رات ہے۔ پھر محبوب براق پر سوار ہو کر، براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلتے